गिनती पहला बाब। बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के दूसरे बरस के दूसरे महीने की पहली तारीख को सीना के बियाबान में खुदावंद ने खैमाए इज्तिमा में मूसा से कहा कि तुम एक एक मर्द का नाम ले लेकर गिनो और उनके नामों की तादाद से बनी इसराइल की सारी जमायत की मर्दम शुमारी का हिसाब उनके कबीलों और आबाई खानदानों के मुताबिक करो। 20 बरस और उससे ऊपर की उम्र के जितने इसराइली जंग करने के काबिल हों, उन सबों के अलग अलग दलों को तू और हारून दोनों मिलकर गिन डालो, और हर कबीला से एक एक आदमी जो अपने आबाई खानदान का सरदार है तुम्हारे साथ हो। और जो आदमी तुम्हारे साथ होंगे उनके नाम ये हैं: रोबिन के कबीले से अलसोर बिन शदयोर, शमौन के कबीले से सलोमियल बिन सौरी शिदी, यहूदा के कबीले से नहसून बिन अमीनदाब, इश्कार के कबीले से नतैनियल बिन सुगर, जबलून के कबीले से अलियाब बिन हलेओन, यूसुफ की नस्ल में से इफ्राइम के कबीले का अलसमी बिन अमयूद, और मनस्सी के कबीला का जमलियल बिन फदा हिस्सूर, बिन्यामीन के कबीला से इब्दान बिन जदोनी, दान के कबीला से अखियजर बिन अमशीदी, आशर के कबीला से फिजेल बिन अकरान, जद के कबीला से अल-यसफ बिन दाइल, नफ्ताली के कबीला से अखियर बिन अनियान। यही अशखास जो अपने आबाई कबीलों के राइस और बनी इसराइल में हजारों के साथ थे, जमायत में से बुलाए गए। और मूसा और हारून ने इन अशखास को, जिनके नाम मज़कूर हैं, अपने साथ लिया, और उन्होंने दूसरे महीने की पहली तारीख को सारी जमायत को जमा किया। और इन लोगों ने 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र के सब आदमियों का शुमार करवा के अपने अपने कबीला और आबाई खानदान के मुताबिक अपना अपना हस्बो नस्ब लिखवाया। सो जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उसी के मुताबिक उसने उनको दश्ते सीना में गिना। और इसराइल के पहलोठे रोबिन की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सो रोबिन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 46,500 थे। और शमौन की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सो शमौन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 59,300 थे। और जद की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उसके ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो जद के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 45,650 थे। और यहूदा की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो यहूदा के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए
وہ 74,600 تھے۔ اور اشکار کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو اشکار کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 54,400 تھے۔ اور زبلون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو زبلون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 57,400 تھے۔ اور یوسف کی اولاد یعنی افرائیم کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو افرائیم کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 40,500 تھے۔ اور منسی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو منسی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 32,200 تھے۔ اور بنیامین کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو بنیامین کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 35,400 تھے۔ اور دان کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو دان کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 62,700 تھے۔ اور آشر کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو آشر کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 41,500 تھے۔ اور نفتالی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو نفتالی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 53,400 تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گنے گئے۔ انہی کو موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کے 12 رئیسوں نے جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے سردار تھے گنا۔ سو بنی اسرائیل میں سے جتنے آدمی 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھے وہ سب گنے گئے، اور ان سبوں کا شمار 6,03,550 تھا۔ پر لاوی اپنے آبائی قبیلہ کے مطابق ان کے ساتھ گنے نہیں گئے، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو لاویوں کے قبیلہ کو نہ گننا، اور نہ بنی اسرائیل کے شمار میں ان کا شمار داخل کرنا، بلکہ تو لاویوں کو شہادت کے مسکن اور اس کے سب ظروف اور اس کے سب لوازم کے متوالے مقرر کرنا۔ وہی مسکن اور اس کے سب ظروف کو اٹھایا کریں
اور وہی اس میں خدمت بھی کریں، اور مسکن کے آس پاس وہی اپنے ڈیرے لگایا کریں۔ اور جب مسکن کو آگے روانہ کرنے کا وقت ہو تو لاوی اسے اتاریں، اور جب مسکن کو لگانے کا وقت ہو تو لاوی اسے کھڑا کریں۔ اور اگر کوئی اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے، اور بنی اسرائیل اپنے اپنے دل کے مطابق اپنی اپنی چھاونی اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اپنے اپنے ڈیرے ڈالیں، لیکن لاوی شہادت کے مسکن کے گردا گرد ڈیرے لگائیں، تاکہ بنی اسرائیل کی جماعت پر غضب نہ ہو، اور لاوی ہی شہادت کے مسکن کی نگہبانی کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ گنتی دوسرا باب۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے ڈیرے اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے اپنے آبائی خاندان کے علم کے ساتھ خیمہ اجتماع کے مقابل اور اس کے گردا گرد لگائیں، اور جو مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے اپنے ڈیرے اپنے دلوں کے مطابق لگائیں، وہ یہودا کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں۔ اور امی دناب کا بیٹا نحسون بنی یہودا کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ سب 74,600 تھے۔ اور ان کے قریب اشکار کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے ڈالیں، اور زخر کا بیٹا نتھنییل بنی اشخار کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے 54,400 تھے۔ پھر زبلون کا قبیلہ ہو، اور حلوین کا بیٹا الیاب بنی زبلون کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 57,400 تھے۔ سو جتنے یہودا کی چھاونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 1,86,400 تھے۔ پہلے یہی کوچ کیا کریں، اور جنوب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق روبن کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور شدیور کا بیٹا السوار بنی روبن کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 40,500 تھے۔ اور ان کے قریب شمعون کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے ڈالیں، اور سوری شدی کا بیٹا سلومیل بنی شمعون کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 59,300 تھے۔ پھر جد کا قبیلہ ہو، اور رویال کا بیٹا الیاسف بنی جد کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 45,650 تھے۔ سو جتنے روبن کی چھاونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 1,51,450 تھے۔ کوچ کے وقت دوسری نوبت ان لوگوں کی ہو۔ پھر خیمہ اجتماع میں لاویوں کی چھاونی کے جو اور چھاونیوں کے بیچ میں ہوگی آگے جائے، اور جس طرح سے لاوی ڈیرا لگائیں اسی طرح سے وہ اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے جھنڈے کے آس پاس چلیں، اور مغرب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق افرائیم کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور امیود کا بیٹا السمی بن افرائیم کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 40,500 تھے۔ اور ان کے قریب
मनस्सी का कबीला हो, और फदा हसूर का बेटा जमालियल बनी मनस्सी का सरदार हो। उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे 32,200 थे। फिर बिन्यामीन का कबीला हो, और जदोअनी का बेटा इब्दान बनी बिन्यामीन का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 35,400 थे। सो जितने इफ्राइम की छावनी में अपने अपने दल के मुताबिक गिने गए वो 1,08,100 थे। कूच के वक्त तीसरी नौबत इन लोगों की हो, और शुमाल की तरफ अपने दलों के मुताबिक दान की छावनी के झंडे के लोग हों। और अमीशदी का बेटा अखीअजर बनी दान का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 62,700 थे। इनके करीब आशर के कबीला के लोग डेरे लगाएं। और अकरान का बेटा फजील बनी आशर का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 41,500 थे। फिर नफ्ताली का कबीला हो, और इन्नान का बेटा अखियर बनी नफ्ताली का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए वो 53,400 थे। सो जितने दान की छावनी में गिने गए वो 1,57,600 थे। ये लोग अपने अपने झंडे के पास पास होकर सबसे पीछे कूच किया करें। बनी इस्राएल में से जो लोग अपने आबाई खानदानों के मुताबिक गिने गए वो यही हैं। और सब छावनियों के जितने लोग अपने अपने दल के मुताबिक गिने गए वो 6,03,550 थे। लेकिन लावी जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था बनी इस्राएल के साथ गिने नहीं गए। सो बनी इस्राएल ने ऐसा ही किया, और जो जो हुक्म खुदावंद ने मूसा को दिया था उसी के मुताबिक वो अपने अपने झंडे के पास और अपने आबाई खानदानों के मुताबिक अपने घराने के साथ डेरे लगाते और कूच करते थे।